اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے. جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو, a foreigner who speaks a foreign language, جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے. یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان, a desert, a sandy track. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا, لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا, پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں, اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں آئے, 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر, اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون, اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج. تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے, کئی ہے. یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 10 سے 27 تک, اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا, لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے, اور ان دشمنوں کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے. اور اے راجہ بھوج, تمہیں پشاچاس کی زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں, میں خود تم کو اسی جگہ پاک کروں گا. اور ایک انسان آتے ہیں فرشتے کے روپ میں اور کہتے ہیں
کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم قائم کرنے کے لیے، دین الحق، اور میرا ماننے والا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جس کے سر پہ چوٹی نہیں ہے، جس کے سر پہ شینڈی نہیں ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو انقلاب برپا کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو سارے حلال چیزیں کھاتا ہے لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا، وہ بھاجی پالا گھاس پھوس کھانے سے پاک نہیں ہوتا لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لینے سے پاک ہوتا ہے۔ ان انسانوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی جو ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا ہے ایشور نے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اور ایک فرشتے کے روپ میں راجا کے پاس آتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ انسان ہے who is circumcised، جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جو سر پہ شینڈی نہیں رکھتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے اور لوگوں میں انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آذان، اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ لوگ گھاس پھوس، ہربس شربس، بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں، اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں، اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں۔ یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو۔ اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔